ارے واہ، یہ کس حدیث میں آیا کعبے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے؟ تو ان کا امام اگر غلط ہے تو مطلب کیا ہے؟ ذمہ اللہ کا نہیں؟ اچھا ذمہ اللہ کا نہیں پھر؟ اچھا یہ سب سے پہلے میں سوال کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کس حدیث میں آیا کہ کعبے کی امام کی اور کعبے کی ذمہ داری اللہ نے لے لی؟ کئی بار کعبہ ڈھایا بھی گیا، زیادہ دور مت جائیے، 61 ہجری کا واقعات پڑھ لیجئے، یزید نے کعبے کو ڈھایا تھا، کعبے پہ تیر بھی چلائے گئے، آگ کے گولے بھی برسائے گئے۔ کعبے کی ذمہ داری نہیں، قرآن کی ذمہ داری لی اللہ نے، اب قرآن کے عربی متن کی ترجمے کی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نہانو، کیا ہے وہ؟ انا نہانو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور اے محبوب ہم ہی نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اللہ نے، کعبے کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ کعبہ کئی بار ڈھایا گیا، 61 ہجری میں، اب ذرا چھیڑا ہے تو سن لو، تاریخی نالج ہوتی نہیں ہے اور عجیب عجیب عقیدے بنا لیتے بدعقیدہ۔ 61 ہجری میں یزید نے کعبے پہ حملہ کیا، جب امام حسین کی شہادت کے بعد اہل مکہ نے اس کی بیعت کا انکار کر دیا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر اہل مکہ نے بیعت کی تھی، اس نے عبداللہ ابن زبیر کے خلاف فوج بھیجی، عبداللہ ابن زبیر کعبے میں انہوں نے پناہ لی اور کعبے میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ یزیدی فوج نے دیکھا یہ باہر نکل نہیں رہے، کچھ دن انتظار کیا، بعد میں تیروں پر آگ کے ٹیمے لگا کر انہوں نے کعبوں پر پھینکے، اس سے بیت اللہ کا غلاف جلا۔ پھر اس کے بعد منجنک مشین آتی ہے جو پتھر مارتے ہیں، جس سے بڑے بڑے، اس زمانے کی سمجھ لو توپ تھی، پتھر سے کعبے کی طرف حملے کیے گئے، جس سے کعبہ ڈھا، کعبے کی دیوار کو نقصان پہنچا اور حجر اسود کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ آج بھی حجر اسود کئی ٹکڑوں میں ہے۔ اور اس کے بعد جب غلاف کعبہ پر آگ لگی تو کعبے کی چھت پر سنگ رکھے ہوئے تھے ایک دمبے کے، اور وہ دمبا کون تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم لے گئے تھے، اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا تھا، اسماعیل کو بچا لیا گیا اور دمبے کی قربانی ہوئی۔ اس دمبے کے سنگ بطور تبرک رسول اللہ کے زمانے تک، بلکہ عبداللہ ابن زبیر کے اس زمانے تک تھے۔ کعبے کے غلاف جلا، وہ بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ اور پھر یہ فوج حرم کے اندر داخل ہوئی اور عین حرم میں انہوں نے مسلمانوں کو اور عبداللہ ابن زبیر کے ساتھیوں کو جو صحابہ تھے ان کو قتل کیا۔ حرم میں عبداللہ ابن زبیر کی بھی شہادت ہوئی۔ اور اس کے بعد مدینے پہ بھی حملہ ہوا یزید کے زمانے میں، مسجد نبوی میں یزیدیوں نے گھوڑے باندھے، اور یہاں تک کہ مسجد نبوی میں گھوڑوں نے پاخانہ اور لید کیا، ہگا موتا سب کیا۔ 40 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ جماعت سے نماز ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے، مسند دارمی میں، سنن دارمی میں امام دارمی نقل کرتے جو امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد تینوں کے استاد ہیں، اور سنن دارمی بخاری مسلم جو بہت پہلے کی حدیث کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 کے مقدمے کے اندر امام دارمی نقل کرتے ہیں کہ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں دیوانہ اور پاگل بن کے رسول اللہ کے روضے پہ پڑا رہتا تھا، 40 دن تک کوئی نہیں آتا، جو بھی صحابی نماز کے لیے آتا یزیدی قتل کر دیتے، اور عین ممبر پر، رسول کے ممبر پہ، مسجد نبوی کے ممبر اور مصلوں پہ بیٹھ کے شراب پیا کرتے تھے۔ اللہ نے مسجد نبوی کا بھی ذمہ نہیں لیا ہے بھائی، تو وہاں کا امام کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ سب ڈیفالٹر پہلے بھی بہت بڑے بڑے فٹیال آئے ہیں وہاں پر، تو آج بھی اگر یہ فٹیال آ گئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہی نہیں، سعید بن مسیب دیکھیں کیا پیارا عقیدہ ہے یہاں پر، سنن دارمی کی حدیث ہے، جا کے دیکھ لو، جلد اول کے مقدمے میں امام دارمی نے سعید بن مسیب سے لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کئی بار یزیدی آتے اور مجھے دیوانہ سمجھ کے چھوڑ جاتے، 40 دن تک نماز نہ ہوئی، مسجد نبوی کے اندر خون بہتا رہا، جو آتا قتل کر دیا جاتا، مگر قسم وحدہ لا شریک کی، میں رسول اللہ کے روضے سے اذان کی بھی آواز سنتا اور نماز کی بھی، اور میں حضور کی اقتداء میں نماز پڑھتا تھا۔ عقیدہ بتا رہے کہ نبی زندہ ہے۔ اور اس کے بعد یہی نہیں، ان یزیدیوں نے کیا کیا پتا ہے آپ کو؟ 3 دن تک مدینے کی پاک دامن عورتوں کو اپنے خبیث لشکر پہ حلال کر دیا، جس عورت کو جو ہاتھ لگتا ہے اس کے ساتھ جو چاہے کرے۔ علماء کہتے ہیں بے شمار ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ یہ ساری تاریخ آپ کو کہاں ملیں گی؟ امام سمودی کی الوفا الوفا پڑھیں۔ اس کے بعد زیادہ دور نہ جائیں تو اگر دیوبندی اور غیر مقلد ہو تو ان کے گھر کی کتاب دکھاتا ہوں، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بھی لکھا ہے تفصیل سے واقعات، ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے، ابن اسیر نے الکامل میں تفصیلات لکھی
شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جذب القلوب الی دیار المحبوب میں تفصیل سے حالات لکھے. بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہے. اور پھر یہی نہیں، یزید کے اس حملے کے بعد ایک دور آیا ہے عباسی خلیفہ معتصم باللہ. اس کے زمانے میں ابو طاہر کرماتی ایک پیدا ہوا. یہ پہلے مسلمان تھا، پھر معاذ اللہ بدعقیدہ ہو گیا. یہ مرتد ہوا، اسلام سے پھرا اور عیسائیوں سے جا کے مل گیا بدبخت. اور اس نے عیسائیوں کی مدد سے مکے پہ حملہ کیا مسلمانوں کی حکومت چھیننے کے لیے. ابو طاہر کرماتی. اور جب اس نے حملہ کیا تو کب حملہ کیا معلوم؟ جب حج چل رہا تھا، خانہ کعبہ میں حجاج طواف کر رہے تھے، اس عالم میں حرم میں داخل ہوا اور نہتے حاجیوں کو قتل کرنا شروع کیا. اسے تقریباً 7,000 حجاج کو قتل کیا خانہ کعبہ کے اندر حرم میں. اور آخری میں کیا کیا آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے. حوالہ دکھانے کی ذمہ داری میری، بشرط ہے کہ مناظرے کے لیے کوئی تمہارا ملا تیار ہو. اس نے حجر اسود خانہ کعبہ سے نکالا، جو حجر اسود تھا نا فکس، نکالا اپنے ساتھ، اپنی راجدھانی حجر لے گیا اور تخت کے نیچے رکھتا، تخت پہ خود بیٹھتا اور حجر اسود اس کے پیر کے نیچے ہوتا تھا. 20 سال وہ حجر اسود اس کے پاس رہا. خانہ کعبہ میں حجر اسود غائب. 20 سال تک وہ حجر اسود پیر کے نیچے رکھ کے بیٹھا رہا. 20 سال کے بعد 340 ہجری کے اندر متصب امر باللہ، یہ بادشاہ عباسی آیا. اس نے حجر پہ حملہ کیا، ابو طاہر کرماتی کو قتل کیا، حجر اسود اس کے دربار سے چھین کے نکالا اور دوبارہ پہ خانہ کعبہ پہ نصب کیا. اس نے 20 سال حجر اسود خانہ کعبہ میں نہیں ہے، اس کے پیروں کے نیچے. اللہ نے کعبے کی حفاظت کا ذمہ لیا تو حجر اسود کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہ دھوکہ دینا بند کرو کہ وہاں کا اگر امام صحیح نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہا ہے چلا رہا. بڑے بڑے ظالم اور جابر عرب میں آئے ہیں. شیعوں کی حکومت آئی 350 ہجری کے اندر، شیعوں کی حکومت قائم ہوئی. شیعوں نے کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر کی مزار پہ جانا حرام قرار دیا گیا. جو ان کی مزار پہ جاتا، رسول اللہ کے روضے پہ جاؤ، سلام پڑھو اور بازو سے نکل جاؤ. اگر کسی نے غلطی سے ابو بکر صدیق کی قبر پہ کہا السلام علیکم یا ابا بکرین، السلام علیکم یا عمر، کوڑے مارے جاتے تھے. یہ ظالم حکومت کئی سال تک رہی. متعدد بار قحط آئے خانہ کعبہ میں. 83 بار اب تک سیلاب آ چکا ہے خانہ کعبہ میں. اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہو ان لوگوں کو تو اپنے گھر کی کتاب جو خود اہل غیر مقلد نے سعودیہ سے چھاپی ہے، جس کا لکھنے والا محمد عبد المعبود، کتاب کا نام ہے تاریخ مکہ و مدینہ. اتنی رقیم 800-850 پیج کی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے. اس میں خود اس نے تفصیلی حالات بھی لکھے، اس نے بھی لکھے. تو مختلف زمانے میں مختلف آئے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے مشکات میں کتاب الفتن میں، سرکار کہتے ہیں کہ قرب قیامت خانہ کعبہ اور مدینے میں منافقین کا قبضہ ہو جائے گا. جاؤ مشکات کھول کے دیکھ لو. تو حدیث کی پیشن کو بھی پوری ہو رہی ہے. سرکار کہتے ہیں مدینے اور مکہ میں منافقین کا قبضہ ہو جائے گا اور اہل ایمان کو نکال دیا جائے گا. اہل ایمان کے لیے مدینہ اور مکہ تنگ ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا ان کا جینا. یہاں تک کہ دجال خروج کرے گا اور دجال خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہے گا، مگر اللہ کے فرشتے اس کو کعبے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. پھر وہ مدینے کی طرف رخ کرے گا، مدینے میں داخل ہونا چاہیں گا، وہاں بھی کچھ محافظ فرشتے ہوں گے جو دجال کو داخل نہیں ہونے دیں گے. یاد رکھے کہ مدینے میں پھر 3 زلزلے آئیں گے. سرکار فرماتے جب زلزلے آئیں گے تو یہ منافق مدینہ چھوڑ کر بھاگیں گے، کہیں گے اب مدینہ خیر کی جگہ نہیں ہے، مدینے میں اب چین اور سکون نہیں ہے، نکلو بھاگو جان بچاؤ. سرکار فرماتے مدینہ زلزلہ آمیز ہو جائے گا اور زلزلے کے ساتھ ان منافقین کو ایسے نکالیں گا جیسے کوئی الٹی کر دیتا ہے. اور جب یہ اہل ایمان کو خبر لگیں گی جو اطراف میں ہوں گے مدینے مکہ کے، مطلب اہل ایمان کو ہم سننی، آج ہمیں پہ تو تکلیف ہے نا، ہمیں وہاں کچھ نہیں کرنے دیا جاتا، یہ بیٹھے خبیث منافق. تو جو اہل ایمان ہوں گے ان کو پتا چلے گا مدینے میں زلزلے آ رہے ہیں، لوگ مدینہ اور مکہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو اہل ایمان کہیں گے چلو مدینے کی طرف، کہ زلزلے آ رہے ہیں، اگر ہم مر گئے تو ہمارے لیے تو جنت ہے. وہ طلب جنت میں مدینے کی طرف خروج کریں گے. اور سرکار ارشاد فرماتے ایمان مدینے میں ایسے سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے. میرے پاس تشریح کرنے کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں مشکات کا درس دیتا تھا جب اپنے ناگپور میں. یہ حدیث پہ میں نے 3 ہفتے بولا تھا.
کہ सांप کی مثال क्यों दी, कय करने की मिसाल क्यों दी, बड़ी साइंटिफिक इसके रीजन है, लेकिन अभी बहुत वक्त हो गया है। तो कहने का मतलब मदीने में मुनाफिकीन भी आएंगे, काफिर भी आएंगे। अब एक हदीस और पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया काबे में कोई काफिर नहीं आ सकता, तो फिर तुम इनको काफिर कहते हो, जीत की हुकूमत कैसे? मैं कहता हूं उसी जवाब में तेरा जवाब छुपा है। वो हमको मुशरिक कहते हैं, तुम हमको मुशरिक कहते हैं। जब काबे में काफिर नहीं आ सकता तो हम कैसे आ जाते? तुम तो हमको मुशरिक कहते हो। यह हदीस कहीं भी नहीं है, यह हदीस नहीं है। अगर कोई हदीस की किताब में हो तो कोई माइकल आलो तो यह हदीस दिखा दे मुझे। हदीस ये नहीं है, बल्कि हदीस क्या है? सरकार फरमाते हैं शैतान मायूस हो गया इस बात से कि अब काबे में बुत पूजा जाए। काबतुल्लाह में अब बुत पूजे नहीं जाएंगे, शिरक नहीं होगा अब काबे में दोबारा। ये नहीं फरमाया कि काफिर नहीं जा सकता, ये नहीं फरमाया कि मुशरिक नहीं जा सकता। मुशरिक भी जा सकता है, काफिर भी जा सकता है। और काफिर का जाना जरूरी है, तुम जैसे काफिर वहां रहे जरूरी है, जरूरी है। पूछिए कैसे? हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु काबे का तवाफ कर रहे हैं, हजर अस्वद के करीब गए, उसको बोसा दिया और कहा है हजर अस्वद तो एक पत्थर है सिर्फ, तो इस लायक नहीं कि तेरी ताजीम की जाए, मैं तो सिर्फ तेरी ताजीम इसलिए कर रहा हूं, तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे नबी ने तुझे चूमा है। न तू नफा देता है न फायदा पहुंचाता है, तू महज एक पत्थर है। पीछे हजरत अली खड़े हुए थे, कहा ऐ उमर आपने क्या कह दिया? ये पत्थर फायदा भी पहुंचाता है नुकसान भी पहुंचाता है। हजर अस्वद कहा अबुल हसन आप क्या कैसे कह सकते? कहा सुनो मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, सरकार ने इरशाद फरमाया एक मरतबा मैं रसूलुल्लाह के साथ काबे का तवाफ कर रहा था, नबी ने फरमाया अली देख रहे हो इस हजर अस्वद को, इसकी दो आंखें हैं, अल्लाह ने इस पे दो आंखें, ये देखता है, इसका एक दिल भी है। जो कोई इसके करीब से गुजरता है, कोई काफिर गुजरता है उसके कुफ्र को जान जाता है, कोई मोमिन गुजरता है उसके ईमान को जान जाता है। और ये गवाह है, कयामत में मोमिन के ईमान की गवाही देगा, काफिर के कुफ्र की गवाही देगा। तो हजर अस्वद काफिर के कुफ्र की देगा, अब काफिर जाएंगा ही नहीं तो गवाही देगा किसकी? तो जरूरी है कि तुम जैसे कुछ कुफ्फार भी जाए, वरना फिर गवाही देगा किसकी? तो इसलिए देवबंदी भी जाते ताकि इनकी भी गवाही दे दे। तो बहरहाल ये कोई हदीस में नहीं है कि काबे का इमाम गलत नहीं है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। बहुत सारे सवाल आ गए।